السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا نام شوکت علی ہے اور پنجاب کے شہر پاکپتن سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے بنگلہ دیش بھائیوں سے تعزیت کرتا ہوں جن کا آگ سے نقصان ہوا، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ میرا نام نعیم الدین اتاری ہے۔ بابا جان، مصیبت میں صبر کا ذہن کیسے بنے، اس بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے۔ صبر ہوتا ہی مصیبت پر ہے، خیر عبادت پر بھی صبر ہوتا ہے۔ عبادت پر صبر کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے کہ فجر کی نماز کے لیے ایک تو نیند بہت پیاری ہوتی ہے، تو نیند کو قربان کیا، ٹھنڈی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، اس پر صبر کیا۔ اور یہ عبادت پر جیسے صبر کیا، گناہ پر صبر، کہ گناہ کو بہت چیز جاتا ہے، گناہ کے مواقع بھی موجود ہیں، بہترین یا بدترین ہی کہیں گے، بدترین فلم چل رہی ہے نفس کے لیے وہ بہترین ہے، اور جی بہت چاہتا ہے کہ آج تو دیکھ لوں۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ فلم جو مروجہ فلمیں یہ گناہ بھری ہی ہوتی ہیں، عورت بے پردہ ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، اور بھی واہیات خرافات، بسا اوقات کفریات اس میں ہوتے ہیں۔ کافروں کی بنائی ہوئی فلموں میں کوئی اسلام تھوڑی ہمیں دکھایا جائے گا، جبکہ مسلمان کہلانے والوں کی فلموں میں بھی بسا اوقات کفریات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جی بہت چاہتا ہے دیکھے، تو یہ گناہ کرے، اور اس نے صبر کر لیا کہ نہیں میں نہیں دیکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، وہ باز رہا اس سے، تو یہ گناہ پر صبر کرنا ہوا۔ اسی طرح مصیبت پر صبر، مصیبت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، ٹھوکر لگ گئی تو چوٹ آئی، تو بڑبڑ کرنے کے بجائے جیسے کیلے کا چھلکا تھا، پھسل گئے، تو اب یا تو کیلے کے چھلکے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، چھلکا ڈالنے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی چوٹ تو صحیح نہیں ہو جائے گی۔ ایک تو اپنے بے صبری کی صبر کا اجر گیا، وہ اچانک منہ سے نکل جاتا ہے پھول پھول، بعد میں بندہ سنبھال بھی لے، لیکن صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے، جیسے ہی صدمہ پہنچا بندہ خاموش، بولے نہیں۔ بلکہ صبر جمیل تو یہ کہ جس پر مصیبت آئی وہ پہچانا بھی نہ جائے، دوسروں میں نہ، جو غیر مصیبت زدہ ہے نا ان میں ہو تو کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ مصیبت زدہ ہے، منہ پھلایا ہو، ایک دم سیریس ہو گیا ہو، گھبراہٹ، پریشانی، اضطراب چہرے سے ظاہر ہو، تو یہ صبر جمیل اعلیٰ درجے کا صبر سے نکل گیا۔ یہ صبر جمیل یہ کہ پتہ ہی نہ چلے اس کو دیکھ کر کہ اس کو کوئی مصیبت بھی پہنچی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اپنی مصیبت کا کسی ایک سے بھی تذکرہ کر دیا بلا حاجت، ضرورت نہیں ہوتی یار بس یار آج کل کمر میں درد رہنے لگا ہے، اب بول دیا چھٹے پڑے، صبر تو نہ ہوا نا، بول دیا نا۔ اب ہاں ڈاکٹر کو بولا تو الگ بات ہے کہ اس سے مقصود دوا لینا ہے، علاج کروانا ہے، یہاں تو اپنے دوست کو بولا تو وہ اب گیا نا، تو کسی ایک کو بھی نہ، امی کو بولا تو بھی گیا، ابو کو بولا تو بھی گیا، بچوں کی امی کو بولا تو بھی گیا، بچوں کے ابو کو بولا تو بھی گئی۔ صبر تو بلا ضرورت ہے تو 100 آدمی کو بولے جب ضرورت ہو، 100 آدمی کو بولنے کی ضرورت کمی پیش آتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو بولے نہیں، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، مطلب صبر بولتے ہیں، جب بک 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 کر کے جب آواز بیٹھ جاتی ہے نا، کوئی بولے نا صبر کرتا، ہاں میں نے صبر ہی کیا ہوا ہے، نہیں یہاں گویا یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ صبر اس کو نہیں بولتے کہ جب بول کے سب کو بول دیا، آواز بیٹھ گئی تو اب بول دیا کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے، یہ صبر تھوڑی ہے، پتہ ہی نہیں ہے صبر کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مصیبت آئے تو مصیبت کی اپنی فضیلت ہے، اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے، کانٹا چبھ جائے کسی کے پاؤں میں تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے، تو جس کی دکان جل جائے وہ کتنے کانٹے اس کو دل پہ چبھیں گے، ہے نا۔ تو اب یہ صبر کا موقع تھا، اب خدا جانے کس نے کیا کس نے نہیں کیا صبر۔ ایک ایک کو پکڑ کے آدمی بولتا کہ میری دکان بھی تھی اس میں 200 دکانیں جل گئی ہیں، تو میری جو وہ کورنر کی دکان تھی، یا میری وہ بیچ میں دکان تھی، میری 2 دکانوں کو توڑ کے میں نے ایک بنائی تھی، وہ جل گئی، سارا سامان میرا جل گیا، ہائے میں روڈ پہ آ گیا۔ اس نے آپ کو جس کو آپ بولے پانی بھی نہیں پلائے گا، وہ آپ سے کترائے گا کہ یار ابھی بولے گا تھوڑا یار کچھ میری مدد کرو، یا قرضہ مانگے گا مجھ سے،
پھر یہ بھرے گا کہاں سے؟ اس کی تو دکانیں جل گئی ہیں۔ تو یوں مطلب کون کس کی سنتا ہے؟ جو سنتا ہے اس سے عرض کرنے کہ یا اللہ تو کرم کر دے، میرے مولا تیرا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا، مسلمان کیا، دامن رحمت عالمیان ہاتھوں میں دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ مجھ پر جو آئی مصیبت یہ میرے ہاتھوں کے کرتوت ہے، میں نے تو تیری بہت نافرمانیاں کی ہے، یہ تو اگر یہ میرے گناہوں کی سزا ہے تو یہ تو سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے بہت مطلب بس مجھے بچا لیا ہے، میری جان سلامت ہے، میرا مال گیا تو کیا ہوا، میرے بدن پر تو آگ نے داغ بھی نہیں لگایا کوئی، بالکل سلامت۔ بولتے نا جان بچی تو لاکھوں پائے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یوں بندہ اپنے آپ کو مطلب جو بچ گیا اس پر وہ غور کرے۔ ایک بزرگ کے یہاں چوری ہو گئی تو کسی نے تعزیت کی کہ آپ کے یہاں چوری ہو گئی، وہ چوری ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر تو تین باتوں کے شکر واجب ہو گئے۔ بولے وہ کیسے؟ بولا کہ وہ یعنی کچھ اس طرح جو میں اپنی یادداشت شرط کر رہا ہوں کہ میرا چور جو تھا وہ آدھا مال چرا کر گیا، آدھا مال میرے پاس بچ گیا ہے الحمدللہ۔ میرا مال ہی تو چوری ہوا ہے، جان تو سلامت ہے الحمدللہ۔ یہ تو انسان آیا جو مال چرا کر گیا، شیطان اگر مجھ پر ہلا بول دیتا اور وہ اگر چوری کرتا اور میرا ایمان چرا لیتا تو میں کیا کرتا؟ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے۔ ایک بزرگ کیا چوری ہوئی تو وہ رونے لگے، تو لوگوں نے تسلیاں دی، کوئی بات نہیں صبر کریں اللہ اور دے دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مال چوری اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت میں وہ چور ہوگا، اس کا دامن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ وہ چور جب قیامت میں بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا تو اس وقت اس کی بے کسی کہ اس وقت قیامت میں نہ رشوت چلے گی، نہ کوئی پھوپھا چلے گی، نہ دھمکی چلے گی، نہ کوئی اسلحہ، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ تو قیامت کے دن وہ بے بس ہوگا، اس کی بے کسی بے بسی قیامت کی یاد کر کے میں رو رہا ہوں کہ وہ چوری نہ کرتا، قیامت کے لیے اس نے ایسا اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے دیکھو نا، ان کو جب تکلیفیں بھی آتی تھی تو اس کے ساتھ عبرت کے یہ مدنی پھول کھلا لیتے تھے اپنے دلوں میں۔ تو بہرحال مصیبت جب بھی آئے تو ہر مصیبت سے بڑی مصیبت دنیا میں ہوتی ہے، اس کو یاد کرے۔ میری دکان جل گئی، اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا، میری آل اولاد بچ گئی۔ وہ فلاں کے گھر میں آگ لگی تو وہ جس کا گھر تھا وہ اور 2 بچے بیچارے جل گئے، تینوں فوت ہو گئے، تو میں تو سلامت ہوں۔ بڑی مصیبت وہ تھی نا کہ 3 بیچارے ساتھ میں جل گئے۔ یا میری دکان جل گئی، میری دکان چھوٹی تھی، اس کی بڑی دکان تھی، میری دکان میں مال کم تھا تو اس کی بیچارے کی جل گئی، اس میں مال زیادہ تھا۔ اس طرح مطلب بندہ جو بڑی مصیبت کو دیکھے۔ میں بیمار ہو گیا، مجھے مثال کے طور پر کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، اب وہ گھبرا گیا کہ پورا پہاڑ میرے اوپر گر پڑا، تو وہ اپنے سے بڑے مصیبت زدہ کو یاد کرے کہ جس کو دل کا دورہ پڑا نا، اس سے بڑا مصیبت زدہ کینسر والا ہے۔ کینسر کسی کا ڈکلیئر ہوا تو وہ سمجھو کہ وہ اس کو بلیک وارنٹ جاری ہو گیا، اب گیا، تو اس کو یاد کرے۔ تو یہ بڑے سے بڑا مریض بھی ہو، ہاتھ پیر کٹ گئے، اندھا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب بھی غنیمت ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ غیر مسلم کو یاد کرے کہ مجھ سے بڑا بیمار تو کافر ہے، کہ اس کو کفر کا مرض لگا ہوا ہے، اللہ کی رحمت دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، وہ گستاخ مصطفیٰ ہے۔ تو یہ کیا کم شکر کی بات ہے یار کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ تو یوں بڑے سے بڑی مصیبت سے سب سے بڑی مصیبت یہ کفر و شرک کی ہے، جس سے ہر مسلمان محفوظ ہے
الحمدللہ اب اس کی فکر کرے کہ یہ محفوظ ہی رہے اور قبر میں باحفاظت ایمان لے جانے میں کامیاب ہو جائے. تو جب بڑی مصیبتوں کو یاد کریں گے تو صبر کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صبر کے فضائل پڑھے، اس سے بھی صبر کرنا آسان ہوگا. کہ صابرین کے بارے میں تو ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، صابرین کو پکارا جائے گا تو ایک گروہ اٹھے گا، بے حساب ان کو جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی. جاؤ. صبر کرنے والوں کو تو یہ اجر ہے. لیکن کرے کون صبر؟ ہم لوگ تو نہیں کر پاتے. ہم تو خاص آدمی کو تو بولتے ہیں، خاص دوست کو تو بولنا ہی ہے. تو اب چاہے خود بیمار ہو، چاہے بچہ بیمار ہو، امی بیمار ہو، ابو بیمار ہو، بچوں کی امی بیمار ہو، جیب کٹ گئی، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، آگ لگ گئی، چھت گر پڑی، کوئی سی بھی مصیبت آئے، لوگوں کو بھلے پتہ ہے، 99 کو پتہ ہے کہ مصیبت آئی، انہوں نے دیکھ لیا ہے. ہم اگر ایک کو بولتے تو سینچری پوری کی نا، ہم نے 100 پورے کیے. یہ ہم نے بولا وائی، ہم نے کیوں بولا؟ یہ بول کر ہم نے صبر کا اجر تو خطرے میں ڈالا نا اپنا، جبکہ بلا ضرورت بولا ہے. مگر بعض تو اس میں جھوٹ بھی بولتے ہوں گے، تھوڑا سا نقصان ہوا ہوگا بتاتے ہوں گے بہت سارا نقصان ہوا. خاص کر اگر گورنمنٹ اعلان کر دے نا، وہ فارم جاری کر دے کہ اپنی جو بھی نقصان ہوا بھر دو، اس پہ فارم جمع کروا دو، اس کو رقم دی جائے گی. تو توبہ توبہ، جس کا 1000 روپیہ نقصان ہوگا وہ 1 لاکھ لکھے گا، جس کا 1 لاکھ نقصان ہوگا 5 لاکھ لکھے گا، 10 لاکھ لکھے گا. ہر ایک کی بات نہیں، سب کی بات نہیں کرتا. جو ایسا کرتا ہے، کوئی تو ایسا کرتا ہوگا، جھوٹ تو بولتے ہی ہے نا. یہاں مطلب ہے کہ یہی تو ہمارے اتنے گناہوں کا ذہن ہے، گناہوں بھرا ذہن ہے جس کی حد نہیں. یہ دکانیں بیچاروں کی جل گئی، وہ واویلا کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اور بچا کچا سامان بعد چور اچک کے گھسیٹ کے لے بھی گئے ہوں گے. یہ مزید بیچارے پریشان ہوں گے. کہ یہ کل تو دیکھا تھا، یہ لوہے کا جو میرا مشین جلا ہوا تھا یہ کہاں گیا؟ وہ لے گیا کوئی. وہ چوریاں بھی ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے تو چوریاں ہو جاتی ہیں، زلزلہ آتا ہے چوریاں ہوتی ہیں، بچے کچے میں چور ڈاکو لے جاتے ہیں، چور لے جاتے ہیں اس کو اٹھا کے. یعنی مدد کرنے کے بجائے الٹا نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ دنیا تو بس رنگ رنگیلی ہے. آپ کو صبر کرنا ہے، مجھے صبر کرنا ہے، سب کو صبر کرنا. آخر صبر بھی تو کوئی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے کہ ہمیں مل جائے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو یار، اس کو غم کس بات کا؟ رب ساتھ ہے تو سب چلا جائے، مگر رب ساتھ ہے تو کچھ بھی نہیں گیا. اور اگر سب مل گیا اور رب نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا. جے سونا جے سونا جے سونا میرے دکھ پچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں. تو بس صبر 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 ہے. صبر تو خزانہ ہے فردوس بھائیو، ہے صبر تو خزانہ ہے فردوس. عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.